بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جمعے کے اوپر ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ہم احادیث کی روشنی میں آج بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد اس وقت تشریف لائے جب میں جمعے کے دن غسل کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا یہ غسل جنابت کی وجہ سے ہے یا جمعے کے لیے؟ میں نے کہا جنابت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا، پھر تم دوسرا غسل کرو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے گا وہ دوسرے جمعے تک طہارت کے ساتھ رہے گا، یعنی گناہوں میں آلودہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس کے اگلے جمعے تک کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے بڑی اچھی طرح سے کھینچ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور وضو کو اچھے طریقے سے کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا اور اس کے خطبے کو غور سے سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک کل 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ جو جمعے میں حاضر ہو کر فضول کام یا فضول باتیں کرتا رہا تو اس کا یہی حصہ ہوگا نماز سے۔ وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے، تو یہ شخص ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عطا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہوا اور خاموشی سے بیٹھا رہا اور مسلمانوں کی گردنوں سے پھلانگ کر نہ گیا اور کسی کو ایذا نہ پہنچائی، تو ایسے شخص کے لیے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک وہ جمعہ کفارہ بنے گا اور اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت تمام دنوں کو ان کو اپنی اصل حالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ جمعے کو چمکتا دمکتا ہوا پیش کیا جائے گا۔ جمعے میں پڑھنے والے کو جمعے کا دن ایسی دلہن کو جس کو اس کے حجلہ عروسی میں لے جایا جائے کی طرف اپنے احاطے میں لیتے ہوئے ہوگا۔ یہ دن ان حضرات کے لیے روشن ہوگا جس کی روشنی میں یہ چلیں گے۔ ان جمعے پڑھنے والوں کے رنگ پہاڑی برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو مشک کستوری کی طرح ہوگی، یہ کفور کے پہاڑوں پر آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، ان کی طرف جنات اور انسان دیکھتے ہوں گے، جب تک یہ جمعے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان پر سے رخش کی نگاہوں کو نہیں پھیریں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکے گا سوائے ان اذان دینے والوں کے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا جمعے کے دن فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس سے حساب نہیں لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں 24 گھڑیاں ہیں، اس میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی مگر اللہ کی طرف سے، اس میں 6 لاکھ مسلمان دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان سب پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور ان سب سے بڑا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی وفات دی، اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے جب بھی کوئی بندہ اس میں اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو عطا کرتے ہیں جب تک کہ اس میں حرام چیز کا سوال نہ کرے، اسی میں قیامت قائم ہوگی
کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی آسمان اور کوئی زمین اور کوئی ہوا اور کوئی پہاڑ اور کوئی دریا اور کوئی سمندر ایسا نہیں ہے مگر یہ سب جمعے کے دن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کا دن نماز کے لیے تم اذان دی جائے تم اللہ کے ذکر اور خطبہ اور نماز کے لیے جلدی جلدی پہنچو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگاتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے تو کسی بھی قسم کے دو شخص میں علیحدگی نہیں کرواتا، پھر جو اس کے لیے ضروری ہو قرار دیا گیا سنت موقدہ نماز کی ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ شخص خاموش ہو جاتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، جس نے بیوی سے جنابت کا بعد غسل کر لیا اور خود بھی غسل کروایا اس کو، اور خود بھی صبح جلدی اٹھا اور بیوی کو بھی اٹھایا اور اپنے گھر سے روانہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت دور سے لوگ جمعہ کے لیے آتے تھے، یعنی جمعہ ایک دور جگہ پر قائم ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا اور 1 سال کے نوافل کا اجر ملے گا اس کے ہر قدم پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن جنابت کا یعنی ضروری غسل کیا پھر صبح سویرے پہلی گھڑی میں چل پڑا تو گویا اس نے 1 اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں روانہ ہوا تو گویا اس نے 1 گائے کو قربان کیا، جو تیسری گھڑی میں روانہ ہوا تو گویا اس نے 1 سینگ والے مہنڈے اللہ یعنی خطبہ سنتے ہیں، پھر کسی کو ثواب نہیں لکھا۔ گھڑی میں روانہ ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جمعے کے دن ایک صحابی تھے، تو حضرت ابن مسعود نے 3 حضرات کو دیکھا جو ان سے پہلے جمعے کے لیے پہنچے تھے، تو آپ نے فرمایا میں 4 میں سے چوتھا ہوں، یعنی میں اس شخص اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے، میں نے یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جماعت کی طرف سے جانے کے مطابق بیٹھیں گے، سب سے پہلے سب سے زیادہ قریب ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور چوتھا بھی دور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جمعے کی طرف جلدی جایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ جنت والوں کے سامنے ظاہر ہوں گے کفور کے ٹیلوں پر، تو یہ جنت والے اپنے جمعے میں جلدی پہنچنے کے اعتبار سے اللہ کے قریب قریب بیٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرامت اور بزرگی کے لحاظ سے ایسی نعمت کا اضافہ کرے گا جس کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب یہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کو بطور عزت اور فخر کے اپنی بیویوں کو بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اضافہ کیا ہوگا۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو گئے، جس میں جمعے کے دن کچھ حضرات موجود تھے جو حضرت سب سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ 2 شخص ہیں اور میں تیسرا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس تیسرے میں بھی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس شخص نے سورۃ کہف کی تلاوت کی وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا، اور جو العمران میں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سورج غروب ہونے تک اس پر رحمت فرماتے ہیں،
جو سورت دخان کی تلاوت کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص شب جمعہ یا بروز جمعہ سورت دخان کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی ان فضیلتوں سے عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔